عقیدے اثر انداز ہوتے ہیں. میری اولاد کس طرح رشوت لے سکتی اگر میں نے اس کے سینے میں اللہ کا خوف مستحکم کر دیا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آج ہم کہتے ہیں کہ اپنے اعلیٰ منصب پہ جا کے فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. یہ روز آج کل تو جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. یہ پورا معاشرہ کرپٹ ہو گیا. پورے معاشرے کے اندر غلاظت، گندگی، حیا باختگی، غیر اخلاقی امور، یہ پورا معاشرہ. یہ ہم کس معاشرے میں؟ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے. مسلمانوں کا معاشرہ تو اس سے بھی کوئی اوپر ہوتا ہے. انسانی معاشرہ ایسا نہیں ہو سکتا جو صورتحال اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے. تو یہ بے قصور ہمارا ہے نا کہ ہم نے ان کے اندر سب سے پہلے تو عقیدہ توحید ہی راست نہیں کیا. نہ ممبر نے کیا، نہ محراب نے کیا، نہ استاد نے کیا، نہ ماں باپ نے کیا، نہ معاشرے نے کیا. اتنے لوگ ایک بچے کی تربیت کرنے کی ذمہ داری لے رہے ہیں. ہمارے اسکول کالج کے اندر کب یہ اخلاقیات پڑھائے گئے تھے؟ وہاں تو بے رہروی کو آزادی کا نام دے دیا گیا، صنفی آوارگی کو جو ہے وہ کشادگی کا اور وسعت ذہنی کا نام دے دیا گیا. ماں باپ تو صرف اس کا پیٹ بھرنا اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اس کے ذہن کے اندر وہ چیزیں ڈالنا جو کہ اس کی انسانی ضروریات ہیں. مادی ضروریات کو تو پورا کر رہے ہیں لیکن اس کی اخلاقی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ باتوں سے کوئی سیکھتا ہو. ہمیشہ بچہ عمل سے سیکھتا ہے. ماں باپ کا عمل سکھاتا ہے بچے کو. اگر عمل برعکس ہو اور ماں باپ تقریر بڑی اچھی کر رہے ہوں اور سکھا رہے ہوں تو بچہ اس سے نہیں سیکھے گا، بچہ عمل سے سیکھے گا. یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل سے سیکھتا ہے. اور ہمارا دین تو پھر جو ہے وہ دین عمل ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے 63 سالہ زندگی میں پہلے 40 سال صرف اپنے عمل سے سکھایا، پھر بقیہ 23 سال کے اندر جو ہے وہ عمل کے ساتھ پھر قول بھی جمع کیا. تو انسان عمل سے سیکھتا ہے. بچہ سر لأبیہ ہے جو کہا گیا، ماں باپ کا راز ہوتا ہے، وہ عمل کی وجہ سے. عقیدہ توحید کے جو تقاضے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. صرف یہ عقیدہ ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے تو آپ کی زندگی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ عقیدہ اگر جم جائے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں، تو کوئی جرم کر سکے. یہ ڈر ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو انسان اپنے عمل کو مرتب کر لیتا ہے اور جو ارادہ اس نے شر کا کیا ہوتا ہے، برائی کا کیا ہوتا ہے، اس سے رک جاتا ہے کہ اب نہیں کر پاؤں گا کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ہزاروں لوگوں کا دیکھنا کیا اہمیت رکھتا ہے اللہ کے دیکھنے کے مقابلے. یہ حیا، یہ شرم کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے. سورہ یوسف اٹھا لیجیے کہ جب 7 دروازے بند کر دیے اور بت کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا اور زلیخا جذبات کو برانگیختہ کرنے والے تمام سامان کے ساتھ جناب یوسف کے سامنے کھڑی تھی، مجسمہ حسن اور پیکر جمال اور قدموں تلے حسن بچھنے کے لیے خود بے تاب ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام جوان رانا ہے اور کمرے بند ہیں، مکفل ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں کہ جذبات کو آگ لگا دینے والے سامان اور اسباب موجود تھے، بلکہ زبان سے پکار کے کہتی ہے تا لگ یوسف اب دیر کا آئے گی، آؤ نہ آگے بڑھو. تو پھر جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ یہ وہ عقیدہ تھا جس کے ساتھ تو حضرت یوسف فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور فرمایا کہ تم اس بت کے آگے بھی شرم کرتی ہو اور اس کی بے نور آنکھیں جو دیکھ نہیں سکتی، پھر بھی تمہیں حیا آتی ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال لیا ہے. تو تم جب اس جھوٹے خدا اور اس معبود باطل سے بھی حیا کرتی ہو جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی نہیں، تو میں اس خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو 7 کوٹھریوں میں بھی دیکھ رہا. پھر اتنی روشنیاں برسیں، اتنا نور اترا، اتنے اجالے آئے کہ گناہ کیا اس کا تصور بھی محال ہو گیا. اس عقیدے کا مستحضر ہو جانا، یہ جو عقیدہ آپ کے اندر چھپا تھا کہ رب دیکھ رہا ہے، اس کا ظہور پذیر ہو جانا اور اس عقیدے کی روشنی کا پھیل جانا. پھر حضرت یوسف دوڑتے ہیں اور 7 دروازے تو اس نے تالے لگا رکھے تھے، لیکن جب عقیدے پختے ہوں تو پھر قفل ٹوٹتے ہیں. جس دروازے کے آگے جاتے ہیں دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے.
کفل گر جاتے ہیں، حضرت یوسف گزر جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دیانت کے ساتھ حلال رزق کمانا حلال طریقے سے، یہ عین دین ہے، لیکن اس کے لیے 3 نیتوں کا استحضار یہ لازمی ہے۔ سب سے پہلی نیت جس کا استحضار ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے کاروبار کیا جاتا ہے، رزق کمایا جاتا ہے کہ میں ضرورتیں رکھتا ہوں، مجھے 3 وقت کا کھانا بھی چاہیے، مجھے لباس بھی چاہیے، سر چھپانے کے لیے گھر بھی چاہیے، میری ضروریات ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر میں خود نہیں کماؤں گا تو یہ ضروریات پوری تو بہرحال ہونی ہے، تو یہ کسی اور سے مجھے کرنی پڑیں گی، تو مجھے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے انسان کاروبار کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے۔ دوسری نیت، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضروریات کی تکمیل۔ بچے ہیں، بیوی ہے، اگر بہن بھائی ان کا کفیل ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا کفیل ہے، تو ان کی کفالت چونکہ اس کے ذمے ہے، وہ بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی بڑے نہیں ہوئے، تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ ان کو اچھے طریقے سے میں آسودہ زندگی کے ماحول فراہم کر سکوں۔ اور یہ جس قدر زیادہ اس کے پاس اللہ نے دولت دی ہے اس حساب سے اپنی اولاد کو آسودہ رکھے۔ یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، صاحب مال پر لازم اور واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد پر وسعت کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی اولاد بیچاری زندگی کی سہولیات کے لیے ترس رہی ہو اور اس کے پاس پیسے کے انبار لگے۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے کہ زیر کفالت لوگوں کی، وہ بیوی ہے، بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں، تو ان کی کفالت اس کے ذمہ ہے، تو اس لیے کمایا جاتا ہے کہ ان کی ہر طرح کی ضروریات کو جو جائز ہیں میں ان کو پورا کروں۔ یہ 2 نیتیں ہو گئی۔ تیسری نیت، اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ، میرے بچوں کی ضرورت سے زیادہ اگر عطا فرمائے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، کثیر العیال ہیں، بیمار ہیں، بے وگان ہیں، تو ان کے لیے میں کما رہا ہوں، ورنہ میری ضرورت تو اتنے سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کاروبار کو بڑھا کیوں رہا ہوں؟ اس لیے ایک تو کاروبار کو بڑھا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا، ان کے گھر کا چولہا جلے گا، اور ایک جو اس سے مجھے حاصل ہوگا اس سے میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمزور ہیں اور وہ اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر پا رہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اس کے اپنے بہن بھائی آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، ان میں سے اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو کھڑا کیا جائے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد اس کے ہمسائے آتے ہیں، پھر اس کے ملنے والے آتے ہیں، معاشرے کے دوسرے لوگ آتے ہیں۔ جتنا اس کے کاروبار کا حجم زیادہ ہے اس کی ذمہ داریاں اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ تیسرا مقصد ہے رزق کے کمانے۔ اگر ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ کوئی شخص رزق حلال کماتا ہے تو اس کا سراسر یہ رزق کمانا دین کہلاتا ہے۔ اور اگر نیت چوتھی شامل ہو گئی کہ میں معاشرے میں نمایاں ہو جاؤں گا اور اپنے رشتہ داروں میں تفاخر کر سکوں گا کہ دیکھو میرا گھر تمہارے گھر سے بڑا ہے، میری گاڑی تم سے زیادہ مہنگی ہے، تو پھر یہ چیز وبال بننا شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے حلال ہی کیوں نہ ہو۔ تو صرف 3 نیتیں جن کا استحضار، میں سوال سے بچوں، زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں، اور اگر ان 2 سے زیادہ میرے پاس ہو تو معاشرے کے کچھ لوگوں کی جتنی مجھ سے ہو سکے میں مدد کروں۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ پھر جب وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کھپا رہا ہوتا ہے، وہ دفتر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے یا وہ پردیس کاٹ کے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، یا جس طرح بھی مشقت میں ہے، اس کی مشقت اور اس کے ٹپکتے ہوئے ایک ایک پسینے کے قطرے پر میرا اللہ اس کو اجر دے گا۔ یہ انسانیت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو اس کا اجر رکھا گیا ہے۔ اگر وہ مزدوری کر رہا ہے، القاسب حبیب اللہ، تو وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور اگر وہ تاجر ہے اور وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، بظاہر آسودہ ماحول میں دفتر میں بیٹھا ہے، لیکن دیانت کے ساتھ کر رہا ہے، التاجر الصدوق مال انبیاء یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر ہم خود غرض ہو جائیں اور ہمارا مقصد جو ہے وہ پیسہ جمع کر لینا ہے اور امیر سے امیر بننا ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، کہیں بھی کوئی انتہا نہیں آتی کہ چلو اتنے پیسے جمع کر لیں گے تو اب سکون آ جائیں گے۔ سکون ایسے آتا ہی نہیں ہے۔ سکون ایسے آتا ہے جب آپ نے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اچھا ان میں ایسے بھی ہیں جو الٹا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہے ابھی میرے ساری زندگی مخالفت کرتے ہیں، تو میں نے ان کو نواز دیا، یہ میرے برابر آ گئے، یہ پھر بھی مخالفت کریں گے، کرتے رہے۔ تمہیں حکم ہے سل من قطع کا وات من حرمک،